اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا صدق اللہ مولانا العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم من حج اللہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حج بیت اللہ شریف وہ عظیم سعادت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے ہر ایمان کو نصیب ہوتا ہے، بہت بڑی سعادت ہے۔ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے یہ شامل رکن ہے۔ حدیث مبارک میں ہے کہ جس بندی نے نہ حج کی اور نہ حج کی خواہش کا اظہار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ بندہ یہودی مرتا ہے نصرانی مرتا ہے۔ یہ حج کی فضیلت اور تاکید ہے۔ تو ارشاد ہوا من اراد الحج فلیعجل، جس کا حج کا ارادہ ہو تو وہ تعجیل کرے، وہ جلدی کرے، انتظار نہ کرے، مبادا دوبارہ غریب نہ ہو جائے، مسکین نہ ہو جائے، ان کے پاس اگر وسائل ہے، یا پھر یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ شخص جو ہے وہ فوت نہ ہو جائے، حج رہ جائے گا، لہٰذا حج کرنا چاہیے۔ اور حدیث مبارک میں خود فرمایا کہ کسی نے سوال کیا رسول اللہ افضل عمل کیا ہے، سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ ارشاد ہوا ایمان باللہ و رسولہ، اللہ پر ایمان لانا اور اللہ کے رسول پر اعلیٰ درجہ تو ایمان لانا ہے نا، یہ ایک عمل ہے، ایک عمل ہے۔ پھر عرض کیا رسول اللہ ثم ماذا، پھر کون سا عمل؟ حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ الجہاد فی سبیل، اللہ کے راستے میں لڑنا۔ پھر سوال کیا رسول اللہ ثم ماذا، پھر کیا ہے؟ ارشاد ہوا حج مبرور، حج مبرور، اللہ کے لیے وہ حج کرنا جو مقبول حج ہو، گناہوں سے پاک ہو، صاف ستھرا ہو، یہ حج جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ بہترین۔ پہلے حدیث مبارک میں ہے کہ عورت نے عرض کیا رسول اللہ میں نے جہاد میں جانا ہے، فرمایا آپ عورت ذات ہو، آپ حج کرو، جہاد کن الحج، تمہارا حج جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے گھر کا حج کرنا ہے۔ اسی لیے جناب سیدنا امام غزالی فرماتے ہیں کہ جو ثواب مجاہد کو جہاد کے میدان میں حاصل ہوتی ہے وہی ثواب حاجی کو حج کے سفر میں حاصل ہو جاتا ہے۔ اتنی عظیم جو ہے وہ صفت ہے۔ مقصد عرض کرنے کا یہ ہے کہ حج بیت اللہ شریف بہت بڑی نعمت ہے۔ حدیث مبارک میں ہے حج اور عمرے کرو پے در پے کرو، یہ فقر کو بھی ختم کرتا ہے اور گناہوں کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا۔ تو حج بیت اللہ شریف سعادت والا کام ہے۔ اللہ کے حبیب نے خود حج فرمایا، صحابہ کرام نے حج کی جو ہے وہ اہتمام فرمایا۔ حدیث مبارک میں ہے کہ حاجی اور عمرہ کرنے والا اللہ کا وفد ہے، اللہ کے مہمان ہے۔ دعا کریں گے رب دعاؤں کو قبول فرمائے گا، استغفار کریں گے اللہ ان کو مغفرت عطا فرمائے گا۔ اسی طرح ارشاد ہوا کہ جب تم کسی حاجی سے ملو تو اس کو سلام کہو، اس کے ساتھ مصافحہ کرو اور اس کو کہو کہ تمہارے لیے استغفار کرے، تمہارے لیے کیا کرے؟ استغفار۔ مسند احمد کی روایت ہے جنابی عبداللہ بن عمر مبارک سے، اس سے استغفار طلب کرو۔ حضور نے ارشاد فرمایا جب تک وہ گھر میں داخل نہیں ہوتا، اپنے گھر میں داخل نہیں ہوتا، اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اور اس کی دعا کو، مغفرت کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرما دیتا ہے، وہ خود مغفور ہوتا ہے، اس کی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ یہ بہت ساری فضیلتیں ہیں اللہ کے گھر کے حج کرنے کا۔ ماہ ذو الحج ہے اور اس میں حج کی عظیم سعادت جو ہے اس کو سر انجام دیا جاتا ہے۔ خاص طور پر یوم ترویہ سے لے کر آج حج سے لے کر پھر 9 کو عرفے کا وقوف ہوتا ہے، اسی رات پھر جو ہے مزدلفے کی جو ہے وہ قیام کی رات ہوتی ہے، پھر اگلے دن جو ہے عظیم دن ہوتا ہے جس میں جناب والا شیطان کو کری مارنا ہے اور قربانی کرنی ہے، حلق کرنا ہے، طواف زیارہ وہ فرض طواف وہ کرنا ہے۔ یہ عظیم جو ہے وہ دن ہے۔ اس کے بعد منا کے ایام ہے، یہ 5-6 دن، لیکن اس کے لیے طویل سفر اہتمام کرنا، پھر لاکھوں لوگوں کا جرمٹ، بہت بڑی سعادت ہے۔ اور مختصراً حج کے بارے میں، ایک تو عام حج ہے نا، بندہ جا رہے حج کے لیے، ایک حج کا فلسفہ ہے، اس کا خاص تعلق ہے، مناسبت ہے قیامت کے دن کے ساتھ۔ ہم نے سنا کہ حج کی فضیلت کیا ہے، حدیث مبارک میں ہے جب بندہ حج کرے اللہ کی رضا کے لیے اور رفث نہ کرے، گالن گلوچ نہ کرے، کسی بدکاری کا ارتکاب نہ کرے، فسق نہ کرے، وہ اپنے گھر ایسے لوٹے گا جس طرح وہ اپنی والدہ کی پیٹ سے اس نے جنم لیا، والدہ نے اس کو جو ہے وہ پیدا کیا، معصوم انسان بچہ معصوم ہوتا ہے گناہوں سے پاک، اسی طرح بندہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ یہ حج کی خصوصیت کیا ہے؟ اس میں تمام عبادات کو جمع کیا گیا ہے، جسمانی عبادات بھی ہے، مالی عبادات بھی ہے، قولی عبادات بھی، زبان کا ذکر بھی ہے، جسم بھی چلتا ہے، سفر بھی ہے، مال کا بھی خرچ ہوتا ہے، بہت سارے عبادات کا مجموعہ ہوتا ہے، اور بدلے میں کیا ہے؟ اللہ کی رضامندی ہے، جنت کا انعام ہے۔ تو حضور نے وعدہ بھی کیا، کبھی نہ سوچو میں حج پہ جاؤں گا میں فقیر ہو جاؤں گا، قرض دار ہو جاؤں گا۔ اہتمام اگر ہے، گنجائش ہے، جانا چاہیے، نہیں ہے کہ بندے کے پاس کچھ نہیں نکل جائے، لیکن یہ ہے کہ جو حج پہ جائے گا اللہ اس کے فقر کو دور فرمائے گا۔ یہ جو ہے بیت اللہ شریف کے حج کی کیا ہے؟
وہ فضیلتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ انسان کو عطا فرماتا ہے۔ پھر بہت سارے فضیلتوں میں سے حج کی خصوصیات میں سے اور حج کے ساتھ تعلق میں یہ بھی ہے کہ حج سے انسان کے باطن میں تزکیہ آ جاتا ہے، اللہ کے گھر کا زیارت ایمان کو قوت حاصل ہوتی ہے، حجر اسود کا بوسہ اگر نصیب ہو جائے وہ انسان کے لیے شفاعت کرے گا، صفا مروہ کے دوڑ انسان کے اندر محبوب کی گلیوں میں گھومنے پھرنے والے ایک ملنگ کا، ایک عاشق کا، اس کا تصور عطا کر دیتا ہے۔ عرفات کے میدان میں اللہ کی بارگاہ میں رونا گڑگڑانا، سبحان اللہ، وہ کیفیت ایک حاجی کو حاصل ہوتا ہے، اللہ نے ہمیں عطا فرمائے، الحمدللہ، تعالیٰ نے بار بار نصیب فرمائی۔ وہ کیفیت وہ بیان نہیں کی جا سکتی ہے، اس میں جو تاثیر ہوتا ہے، خیموں کا جو قیام ہوتا ہے، وہ مزدلفے کی جو رات ہوتی ہے، وہ سفر کے تکن میں جو لذت ہوتی ہے، سبحان اللہ، وہ کیفیات، وہ حلاوتیں، وہ روحانی قرب کا احساس، اس کو بیان کرنا جو ہے وہ کیا ہے، وہ مشکل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ خاص کرن ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے کی برکت سے اپنے گھر کے حج کی توفیق نصیب فرمائی، قبول حج کی توفیق نصیب فرمائی، اور جو ہمارے بھائی مسلمان بڑی تعداد میں گئے حج کی مبارک سفر، اللہ ان کے سفر کو آسان فرمائے، ان کے حجوں کو بھی قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔